إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، عنوان ہے خیر و برکت حاصل کرنے کے اسلامی طریقے. خطبہ شروع کرنے سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں اس مسجد کے مؤسسین اور بانئین اور اس مسجد کے محافظین، حفاظت کرنے والے ذمہ داروں کے حق میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے مدد فرمائے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دے، اور اس مسجد کے مسلین اور مسلیوں سے جڑے ہوئے جتنے بھی خاندان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کو مضبوط کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک اس اسلام اور اس ایمان پر اللہ ہمیں قائم رکھے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا وہ اسلام، اور قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اسی طریقے سے عرش کا سائے میں اسی طریقے سے اکٹھا فرما دے اور جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما دے. جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ خیر و برکت حاصل کرنے کے اسلامی طریقے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ برکت خود اسلامک ورڈ ہے، خیر خود اسلامک ورڈ ہے، پھر آپ خیر و برکت حاصل کرنے کے طریقے کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے اسلامی طریقے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں غلط فہمی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، خاص طور سے بر صغیر میں، کہ ورڈ ہم قرآن کے استعمال کرتے ہیں، ورڈ ہم حدیث کے استعمال کرتے ہیں، لیکن معنی اپنا اپنا پہنا لیتے ہیں. خیر کا ورڈ قرآن سے لیتے ہیں، معنی اپنا پہنا لیتے ہیں. برکت کا ورڈ بھی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے لیتے ہیں، لیکن معنی اپنا اپنا پہلا کر پبلک کو بعض اوقات جانے یا انجانے میں ہم مس گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی خیر و برکت حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. خیر و برکت حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے بتا دیں. بیچاری عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا خیر کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، برکت کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے. وہ مولانا کی باتوں پر یقین کر لیتے، اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ جس پوائنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برکت ملتی ہے قرآن مجید کے آخر وہ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث شریف ہے جس کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے. تحقیق کرنے کے لیے جنرلی عوام تیار نہیں ہوتے. ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے
کہ ایک آدمی جب اسلام کا نام لے رہا تو جھوٹ کیوں کہے گا؟ نتیجے میں اندھا دھند بھروسہ، تقلید، اندھی تقلید اور تعصب کی وجہ یہ ہے کہ آج خیر و برکت کے نام پر باقاعدہ دکانیں چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے خاص طور سے خیر و برکت حاصل کرنے کا اسلامی طریقہ میں نے جملہ استعمال کیا اپنے خطبے میں۔ غلط طریقوں کی بنیاد پر حاصل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آتی، ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ عبادت کو مروڑ کر پیش کرنے سے عیسائی اور یہودی تاریخ میں تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عبادت کی شکلوں کو توڑ مروڑ کر اگر آپ نے مقصد کو بگاڑ دیا تو شرک آ جائے گا، طریقے کو اگر آپ نے بگاڑ دیا تو بدعت آ جائے گی۔ اللہ کی عبادت کا اگر مقصد کلیئر نہ ہو تو شرک چلا ہو جائے گا، اگر عبادت کا طریقے میں خلل آ جائے گا تو بدعت ہو جائے گی۔ بدعت سے بھی بچنا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہم کو عبداللہ بننا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے، تو شرک سے بھی بچنا ہے، بدعت سے بھی بچنا ہے۔ تو آئیے خیر و برکت حاصل کرنے کے اسلامی طریقے کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے دو سوالوں کے جوابات دینا بہت ضروری ہے، تاکہ غلط فہمیاں اگر رہیں گی تو ٹاپک سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی۔ پہلا سوال، مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارشد بھائی یہ بتائیے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر زیادہ خیر و برکت کیوں نظر آتی ہے؟ وہاں کے لوگ زیادہ مالدار کیوں نظر آتے ہیں؟ یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور، یعنی کہ ان کو شکوہ لکھنا پڑا کہ بھئی سب یورپ میں اور امریکہ کے اندر ہی سارے کے سارے چیزیں نظر آتی ہے۔ چاہے سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی بات ہو تو آج امریکہ اور یورپ کا نام لیتے ہیں، ہیلتھ میڈیکل اگر ٹیکنالوجی کی بات کر لی جائے تو یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی میں یورپ گیا، امریکہ گیا، فلاں جو بیماری کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اب ذرا راحت ہے۔ یہ سارا علم اللہ تعالیٰ وہاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا کے اندر کرنسی اور اکنامی چلانے والے آخر وہ کیسے ہو گئے؟ ہمارے اندر 52 کنٹریز، 52 ہمارے ممالک ہیں، لیکن یہ 52 ممالک کے اندر ایسے ذہن کیسا پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب لوگ سوال میں کہتے ہیں اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو اللہ کی رحمت کا معاملہ مسلمانوں پر زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غیر مسلم حضرات پر کیوں زیادہ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ زیادہ ہو رہا ہے؟ علم بھی ادھر ہے، مال بھی ادھر ہے، ٹیکنالوجی بھی ادھر ہے، طاقتیں ادھر ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان میسمرائز ہو کر، متاثر ہو کر ان کے تہذیب کو اپنا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم اگر ہے تو پھر مسلمانوں کو اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں کیوں نہیں دی؟ تو اس کا سیدھا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ اگر رحمت سے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی اگر رحمت ہے تو ساتھ میں اللہ کی سنت بھی، اللہ کا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے طریقے کو تم کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں من جدّا وجدا، جس نے محنت کی وہ پائے گا۔ زمین ہے، اگر ایک غیر مسلم جا کر خوب محنت کرے گا تو زمین اس کو بھی کھیتی دے گی، اگر ایک مسلمان جا کر محنت کرے گا تو اس کو بھی دے گی۔ اللہ کی رحمت پارشیلٹی والی نہیں ہے، اللہ کی رحمت پارشیلٹی والی، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا۔ وہ اگر محنت کر رہے ہیں اور ہم سست ہو چکے ہیں، ہم لوگ عبادت کے اندر شرک لاتے ہیں، عبادت کے اندر بدعت لاتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر سستی برتتے ہیں، شرک رکھ کر، بدعت رکھ کر، سستی رکھ کر ہم کیسے یہ مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو ترقی دے گا؟ جب تک امت مسلمہ سے شرک اور بدعت نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ترقی کی امید نکال دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیر مسلموں کو نوازنے کے اصول الگ ہے، مسلمانوں کو نوازنے کے اصول الگ ہے۔ غیر مسلم کو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے طور پہ بھی دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں کسی نے اچھائی کر لی، کہتے کہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ میں نے اچھائی کی اس کا بدلہ کہاں ہے، تو انصاف والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تجھے دنیا میں مل چکا تھا۔ وہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ رحمت اور برکت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یا وہ محنت کے نتیجے میں حاصل کی جانے والا ایک نتیجہ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول بتا دیے ہیں، وہ 13 اصول ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں۔
وہ 13 اصول، وہ 13 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، خیر و برکت حاصل کرنے کے 13 طریقے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک سوال، جب ہم سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے، یعنی مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا، مطلب یہ نکلا کہ ہم خالی عبادت کرنا، دوسرا کچھ کام ہی نہیں کرنا؟ اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ صرف عبادت کرنا، کیونکہ وہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اگر ہم خالی عبادت کر لیتے بیٹھے تو ڈیولپمنٹ کب ہوگا؟ دنیا کے اندر ترقی کب ہوگی؟ سائنس پہ ریسرچ کب ہوگا ارشد بھائی؟ اسکول کب جائیں گے ہم؟ کالج کب جائیں گے ہم کیسے ریسرچ کریں گے پھر؟ تو میں نے کہا ریسرچ بھی تو عبادت ہو سکتی ہے، اسکول کو جانا بھی تو عبادت ہو سکتی ہے، کالج کو جانا بھی تو عبادت ہو سکتی ہے۔ تم نے عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا کیوں سمجھ لیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ العبودیہ، اس مسکنسپشن کو دور کرنے کے لیے موٹی کتاب لکھے ہیں، العبودیہ، غلامی کا مطلب، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تم جو بھی کہتے ہو، تم جو بھی کرتے ہو، دکھا کر یا چھپا کر، اگر وہ تم اللہ کے لیے کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہو، تو تمہارے زندگی کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی عبادت ہے، تمہاری زندگی کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی عبادت ہے، تم کو نیکی ملے گی۔ اگر کوئی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر اس نیت سے ڈالتا ہے تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ساری باتوں میں یہی بات اچھی دکھ رہی ہے ارشد بھائی، یہ کر لیتے بیٹھ جانا، نہیں، پوری باتیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ساری باتوں میں ایک بات کی مثال میں دیا، کئی عبادت پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ آپ کا بچہ اسکول کو جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں ڈالیے بچے تم جو اسکول کو جا رہے ہو نا، یہ بھی ایک قسم کی عبادت کرنے جا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو وہاں پر۔ اگر ایک آفس کو جا رہا ہے ایک آدمی تو یہ نہ سوچے میں تو آفس کو جا رہا ہوں، دنیا داری کرنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی رات دن کے کام میں ہے، نہیں۔ اگر آپ آفس کو جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں حلال کمائی کماؤں گا تاکہ لوگوں سے قرضے مانگنے سے بچ جاؤں گا، تاکہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں کل کے پیسہ ملے گا تو میں اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، تو آپ کا یہ آفس کو جانا بھی عبادت ہو جائے گا اگر آپ حرام سے بچنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے، پوری زندگی کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے زندگی کا 70%، جنرل بات کر رہا ہوں میں، اسپیسیفک نہیں، جنرل بات، کہ ہمارے زندگی کا 70% حصہ یا تو کمانے کے پیچھے لگتا ہے یا تو کمانے کے لیے صلاحیت حاصل کرنے کے پیچھے لگتا ہے۔ آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فن حاصل کرتے ہیں تاکہ کل کے دن کمائیں، یا تو آپ کمانے کے پیچھے لگاتے ہیں یا تو کمانے سے ریلیٹڈ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ 70% کو عبادت آپ اپنی نیت سے بنا لے سکتے ہیں۔ یہ 70% جو ٹائم جا رہا آپ کا، صرف آپ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت میں ہے، اگر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر یہ 70% کو آپ اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو بہت سمپل ہے، نیت بنا لیجئے کہ 70% جو میرا ٹائم میرے زندگی کا جا رہا ہے میں حلال طریقے سے کمانے کے لیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جھوٹ بولوں گا نہیں، میرے کاروبار میں جھوٹ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے کروں گا، تو پوری زندگی بات ہوگی الحمدللہ۔ کس نے کہا کہ عبادت، اسلام کے عبادت کا کانسیپٹ ترقی میں رکاوٹ ہے، خیر و برکت کے لیے رکاوٹ ہے؟ اب آئیے 13 اصول کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 کا تعلق اللہ اور بندے کی نیت اور اس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ بندہ جو کیفیت رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو ایقان ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس سے تعلق میں 5 پوائنٹ۔ باقی کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اس کے بعد کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے بعد کے 2 پوائنٹ کا تعلق پوری نعمتوں کو بچانے اور پوری زندگی کے اندر کام آنے والے پوائنٹ سے متعلق ہے۔ اور بھی بہت زیادہ ہے،
لیکن اس خطبے میں 13 کافی ہے سمجھنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اگر یہ بھی ہم سمجھ جائے یا اس میں سے ایک اصول بھی دماغ میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے 5 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ورڈ استعمال کیا، استغفر اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی چیز ہے خیر و برکت حاصل کرنے کی تیز، یعنی کہ تیز طریقہ ہے استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ کہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں جب زیادہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، میکینک کے پاس لے جاتے ہیں۔ میکینک کیا کرتا ہے، تھوڑا سا آئل ڈالتا ہے، تھوڑا سا اس کو ورکشاپ میں سیدھا کرتا ہے تو پھر گاڑی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر آپ کو مسائل زیادہ ہو رہے ہیں اور آوازیں اور گڑبڑ زیادہ ہو جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ استغفر اللہ کی کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے۔ اچانک مسائل کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، استغفر اللہ زیادہ پڑھیں گے تو یہ آئل کی طرح آپ کے زندگی لا دے گا انشاءاللہ۔ اتنا اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے استغفر اللہ کے اندر۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگوں نے آ کر کہا خیز سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، انہیں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تنگی ہے، تو کیا کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر رکی ہوئی بارش کو فائدہ مند طریقے سے برسا دے گا، نقصان طریقے سے نہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دے گا، بچے دے گا اور تمہارے لیے باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ استغفر اللہ کہنے سے رکے ہوئے چیزیں برسنا شروع ہوتے ہیں، آپ کے لیے رحمت جو رکی ہوئی گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ استغفر اللہ کو اپنے لائف میں لا کر تو دیکھیے، پھر کیا طریقے سے میریکلز ہونے والے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پر بورنگ کھودی جا رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھ سے فون کیا، شیخ اندر سے سارے پتھر نکل گئے، ہر قسم کے پتھر دیکھ لیے، پانی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اتنی محنت کر لی، ساتھ میں استغفر اللہ بھی کہا کیا؟ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا استغفر اللہ کہو گے تو تمہارے لیے باغات اور نہریں لا دیں گے، استغفر اللہ کہو۔ پوروں نے استغفر اللہ کہا۔ کل ہی ہمارے ساتھی کے سامنے وہ صاحب گواہی دے رہے تھے، صرف 2 منٹ کے اندر ہم نے پلٹا کے فون کیا، شیخ پانی نکل آیا، الحمدللہ، زیادہ نہیں، ایسا میں نے فون رکھا، پھر تھوڑی دیر فون آیا، پانی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رکی ہوئی رحمتوں کو لانے کا طریقہ استغفر اللہ، اپنے زندگی کو اسموتھ بنانے کا طریقہ، ورنہ یہ سین آپ کو اجڑے ہوئے قبرستان کی طرح نظر آئے گا آپ کو، اللہ حفاظ کرے۔ سیکنڈ طریقہ التبکیر فی الرزق، فجر کے بعد ایکٹیویٹی رکھنا، کچھ نہ کچھ، سونے کی ایکٹیویٹی نہیں، کام کرنے والی ایکٹیویٹی۔ التبکیر فی الرزق، حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1832 کے اندر، کہ کچھ قافلے صبح فجر کے بعد جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر قافلہ بھجاتے تو فجر کے بعد، اگر کہیں جنگی معاملہ ہوتا تو فجر کے بعد، صحابہ اکرام نکلتے تو فجر کے بعد۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے لوگ جو صبح نکلتے ہیں، اے اللہ ان کے اس صبح کے ایکٹیویٹی کہتے ہیں ان کے زندگیوں میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا میں دکان کھولتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں نے ان سے کہا کب سے شروع کرتے؟ کہتے ہیں کہ حیدرآبادی گاہک تو 10 بجے سے پہلے آتا نہیں، 10 بجے میں دکان کھولتا ہوں، اس سے پہلے کیا ہے سوتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا تو ایسا کریے کہ صبح تو دودھ یا پیپر بیچنے کا جو کاروبار ہے اس میں کہیں ہاتھ ڈالیے، اس کی وجہ سے آپ کے بڑے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ یا کم سے کم یہ ہے کہ رات میں جگ کر اپنے غلے کا حساب کرنے کے بجائے اس غلے کو بند کریے، فجر کے بعد اس غلے کو کھول کے حساب کیجئے، کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی وہ ٹائم پہ کریے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لگ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ چھوٹی سی دکان تھی، اب یہ بڑی دکان بس نہیں ہو رہی ہے، میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ جیسا کہ حاجر علیہ السلام نے کہا، وہ تڑپ پیدا کیجئے، وہ اسلام سے کو فالو کرنے کی تڑپ پیدا کیجئے۔ ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ زمزم نکالنے کی طاقت رکھتے،
وہ ایسا پانی جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ تیسرا پوائنٹ، اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، شیخ اپنے آپ کو تو بچائیں گے لیکن گلوبل وارمنگ، کائنات میں آنے والی تباہی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کی دعا پورے عالم کی تباہی کو بچا سکتی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی دعا میں وہ پاور ہے، امت مسلمہ کی دعا میں وہ پاور ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں آپ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیا ہے وہ حدیث شریف کہ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے۔ ہم نے ہمارے استاد سے مدینہ یونیورسٹی میں پوچھا کہ شیخ چھوٹی چیز کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں دل میں آتا ہے کیسے توڑ دے رہے، اچھی چیز ہے مائک اچھا ہے، اچانک میں خطبہ دیتے توڑ دیا سمجھے، تو آپ بنا رہے اچھا خطبہ تھا کیا ہوا کیوں توڑ دیا، اتنی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کائنات میں قطب مینار، تاج محل، اتنے خوبصورت چیزیں سب تباہ ہو جائیں گے شیخ، کل من علیہا فان۔ تو ہمارے استاد نے جواب دیا یہ تارے، یہ سورج، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے شاندار بلڈنگ، محلہ، پہاڑ، یہ باغیچے سب تباہ ہو جائیں گے کیا؟ تو ہمارے استاد نے کہا یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے، ساتھ اصل چیز اصل پسند ہے تو وہ مومن کے سینے کا لا الہ الا اللہ۔ جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ کو کیا پڑی اس کائنات کو باقی رکھ کر؟ تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پوری کائنات بچی ہوئی۔ اگر اس لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کرو گے ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے، اللہ اللہ کہنے کی تربیت نہیں دو گے، اللہ اللہ کی باتیں، اس کے احکامات اور نبی کے بتلائے طریقے کو نہیں پھیلاؤ گے، اس کائنات کو اللہ تباہ کر دیں گے۔ زمین قیامت اس وقت پر قائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے۔ اس کائنات میں اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ چیز مومن کا لا الہ الا اللہ۔ شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچانا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر امت مسلمہ ہی گناہوں میں پھنس جائے تو پھر اس کائنات کو بچانے والا کون رہے گا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور سمندر پر اللہ نے ظہر الفساد پھیل گیا تو اللہ نے کیا دیکھا کہ فساد پھیل گیا، اگر کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین میں اگر کچھ بھی نقصانات ہوگا تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوگا، اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ مثال طور پہ آپ نے بڑی محنت سے اچھی بریانی بنائی تو ظاہر بات ہے جب چکیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا ٹیسٹ، اگر آپ نے غلط چیز بنائی جب آپ چکیں گے تو آپ کو غلط ٹیسٹ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جو بھی تم گناہ کرو گے مرنے سے پہلے لیذیقہم، تمہارے گناہوں کا ٹیسٹ تمہیں چکا کے ماریں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اچھا ٹیسٹ چک کر مرنا چاہ رہے ہیں اور برا ٹیسٹ چک کر مرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھا ٹیسٹ کروا دے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، گناہوں سے بچانے سے فساد نہیں ہوتا، تباہی نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز توکل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر، 2 کا آخری حصہ 3 اور 4، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی توکل کرے گا میرے اوپر تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا، ہاں میرے پاس تعلقات ہے، ہاں میرے پاس پیسہ ہے، ہاں میرے پاس فلاں ہے، انشاءاللہ میں کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ جنرلی ڈیفیشن ہمارا ایسا ہی ہو رہا، ارے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنی چادر اتنا پیر پھیلانا چاہیے۔ دینی کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم اور بھی توکل میں پیچھے ہیں، دینی کام کرتے وقت پر بھی ہمارا توکل زیرو نظر آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے یہ محاورہ قرآن و حدیث کا نہیں، نہ یہ آیت ہے نہ حدیث ہے، بھائی یہ کلیئر بات ہے۔ جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، یہ نہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، لوگوں کا اپنا محاورہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو اسٹریٹجیکلی کام آئے گا، دینی اعتبار سے محاورے پہ مت جائیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کام میرے لیے کر رہے ہیں، یہ کام اگر میں کروں گا دینی کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا کام ہے،
دین کا کام اگر میں کر رہا ہوں تو وہ اللہ کا کام ہے. کیا اللہ کو لمیٹیشن ہو سکتے ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کی نعوذ باللہ چادر چھوٹی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن توکل اتنا جوان نہ ہو جائے کہ آپ کی پلاننگ کمزور ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. توکل مضبوط ہونا چاہیے. بھائی اللہ کا کام ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت مسلمہ توکل کا معنی غلط سمجھتی ہے. یا تو اللہ پہ بھروسہ کرتی نہیں ہے یا پورا کر کے پلاننگ چھوڑ دیتی ہے. دونوں میں سے ہماری زندگی پھنسی ہوئی ہے. پہلے رسی سے اونٹنی کو باندھنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. پلاننگ بہت زبردست ہونا ہے. بڑے بڑے غیر مسلم حضرات کے کمپنیاں نظر آتے. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے کمپنیاں کیسا چلا رہے ہیں؟ لاکھوں لوگوں کو لے کر چل رہے. مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے کمپنیاں. لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو دیندار ہوں، ہمارے پاس سب نمازی ہیں، دعائیں کرتے، پھر بھی ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمان کمپنی چلاتے ہیں، پلاننگ میں بھی پیچھے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے، میں کسی کو پوچھتا نہیں ہوں کیا کام کر رہے ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان. غلط. اللہ نے تو کہا ہر چیز لکھ کر رکھ لیا کرو. ہر ایک کا جاب ڈسکرپشن کلیئر ہونا چاہیے. کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کام ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا فالو اپ. جب آپ لکھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ میں وہ سمجھا تھا، اختلافات اس کے بعد ٹوٹھمپا. دیکھیے بھائی اللہ تعالی نبی صحیح ابن ماجہ کی جو روایت ہے، حدیث نمبر 3377، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم توکل کرو گے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح توکل جیسا ہوتا ویسا اگر توکل کرو گے، لرزقکم کما ترزق الطیور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اب پرندے کیا کرتے ہیں؟ گھونسلے میں بیٹھ جاتے اللہ اللہ کرتے نہیں. تغدو خماسن و تروح بتانا، وہ صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات میں جب آتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے بھرے ہوتے ہیں. یعنی کہ پرندے گھونسلہ چھوڑ کے جاتے ہیں. ان کو ڈر نہیں ہوتا کیا آنے تک پتا نہیں انڈے کون پھوڑ دے گا، آنے تک پتا نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. رسک لیتے ہیں وہ لوگ. ہم تو سودی، دن بدن ہم سود کی طرف جا رہے ہیں. پیسہ دے کر کہتے ہیں مہینے کو اتنا پروفٹ آنا چاہیے. مسلمان کہتے ہیں ایسا، سودی اعتبار سے بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں سود نہیں لے رہا ہوں. نیت نہیں کریں گے، کام سود کا کریں گے تو بھی سود ہی رہے گا. دن بدن کیا رسک؟ ہائی رسک ہائی گین، لو رسک لو گین، نو رسک نو گین. پرندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھونسلے میں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کون سا ٹائم اختیار کرتے ہیں؟ صبح میں نکلتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں. کیا پراپر پلاننگ ہے، کیا ٹائم مینجمنٹ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا محنت ہے. اگر یہ پلاننگ سے کرو گے تو پھر تم کو کوئی کائنات میں ترقی سے روک نہیں سکتا. انشاءاللہ خیر و برکت تمہارے گھروں میں، تمہارے آنگن میں منڈلائے گی، یہاں تک کہ تم کو زمزم زمزم کہنا پڑے گا. اتنی محنت، اتنی برکت آئے گی انشاءاللہ. اور 5واں پوائنٹ ہے تقوی. تقوی کا مطلب اردو میں ترجمہ کرتے خوف، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے بچانا اپنے آپ کو. کس سے بچانا؟ اللہ کے نافرمانیوں سے بچانا، عقیدے میں شرک سے بچانا، عبادت میں بدعتوں سے بچانا، معاملت داری میں حرام سے بچانا، زندگی کے تمام شعبوں میں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کی نافرمانیاں 4 راستوں سے ہو سکتی ہے: شرک، بدعت، حرام، ہر قسم کا حرام کام، فضول کام. یہ 4 چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، اس کو تقویٰ کی زندگی نصیب ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے ساتھ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقویٰ والی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ سے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ کھول دیتے ہیں. مخرج کا مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں، ویسا ایگزٹ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. باقی کے 3 کا تعلق ہے حقوق اللہ پہ. عبادت، یعنی کہ عبادت جیسے ہی موقع ملا اللہ کی عبادت میں نفل نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے. اگر آپ کا کام نہیں بن رہا تو تہجد کی پابندی کریں، انشاءاللہ کام بن جائے گا. دعائیں، سب سے عبادت میں سب سے ٹاپ کی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے جب بچ کر بھاگے گئے گاؤں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ نے گھر بھی دے دیا، شادی بھی ہو گئی، پورا گاؤں اللہ حوالے کر دیا.
یہ دعا میں وہ برکت ہے، یہ عبادت۔ ہم دعا میں بھی ذرا کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا نماز تو پڑھ لے رہے، دعا میں پیچھے ہو رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دعا تو عبادت ہے، اسی بات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور عبادت میں پیچھے ہو رہے، پہلے بعد میں کریں گے عبادت، پھر اچھا کما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ صحیح ابن ماجہ کی روایت، تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر میرے بندے۔ کہتا میں اللہ بعد میں آتا ہوں، ارے نکال لے بندے، میرے لیے ٹائم نکال لے، تفرغ لعبادتی۔ اگر تو میرے لیے ٹائم نکالے گا نا، تیرے دل کو اور تیرے ہاتھوں کو میں تونگری سے بھر دوں گا۔ صحیح آتھینٹک روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح کہا، لا تباعدنی، اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نوجوان غلط اصول بنا لے رہے، ارشد دیکھا میں کسی نہ کسی کو جو بھی اوپر آیا نا، ایک دو کو ٹوپی ڈالا ہوا ہے تو میں بھی ذرا ڈال لیتا ہوں، اس کے بعد عبادت اللہ کے قریب آتا ہوں۔ نہیں، غلامی کے ساتھ لائف گزارنا ہے۔ عبداللہ تم نے کہہ کر دعویٰ کیا ہے تو پوری زندگی غلامی میں ہونا ہے۔ یہ غلط اصولوں سے مت جاؤ، یہ راستوں میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ولا تباعدنی، مجھ سے دور مت ہو، میرے طریقے سے دور مت ہو، پوری زندگی تیری عبادت ہے، میرے غلامی کے مطابق گزار دے۔ مجھ سے دور اگر ہوگا نا، تیرے دل کو میں فخر و فاخر سے اور تیرے ہاتھوں کو میں ایکٹیویٹیز سے بھر دوں گا، اتنے کام لگا دوں گا، خالی کام کرتا جائے گا، کوئی پروفٹ تیرے ہاتھ کو نہیں لگے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لینا تھا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے کام لگا دیے تم کو، اتنے ذمہ داریاں ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے بیماریاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے تم کو اللہ نے اتنا مشغول کر دیا، اللہ ایسے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ وہ خلفاء عشر مبشرہ کی زندگی پر غور کیجیے، عشر مبشرہ یعنی 10 ایسے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، پورے صحابہ اکرام کو ملی جنت کی خوشخبری، تو پورے صحابہ اکرام کو ملی، لیکن خاص طور سے 10 کو جو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جنت کو جانا ہے تو دنیا میں پیچھے ہو جانا پڑتا، غلط۔ وہ عشر مبشرہ تھے نا، ان میں سے میں آپ کو نام گناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے سب سے ٹاپ کے بزنس مین، اور مدینے میں ان سے مالدار کوئی نہیں تھا، اور جنت میں بھی مقام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اللہ کی تعلیم کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے، اور ایک دن تجارت کے لیے نکالتے تھے، زبردست تاجر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہترین تاجر۔ عثمان غنی مشہور ہے کہ عثمان فقیر، اسلام فقر و فاقے کو ابھارتا نہیں، مسکین بننے کی آپ نے دعا مانگی، فقیر ہونے کی دعا آپ نے نہیں مانگی۔ فقیر کا مطلب ہے محتاج ہو جانا، مسکین کا مطلب ہے کم ہونا، لیکن محتاج نہیں ہوتا کسی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے، مسکنت سے، مسکین سے نہیں۔ مسکین ہونا بڑی بھلائی ہے، فقیر ہونا کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عثمان فقیر مشہور نہیں ہے، عثمان غنی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ولی فقیر تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں بنائے بھائی فقیر بیچارے کو؟ اللہ حفاظت کرے ایسے فقیروں سے، ان کی وجہ سے پوری امت فقیر بن جائے گی۔ یہ عبادت، حقوق اللہ میں عبادت آتی ہے، خیرات آتی ہے، حقوق اللہ میں حج اور عمرہ ساری عبادتیں آتی ہے۔ خاص طور سے حدیث شریف میں آیا کئی لوگ پیسے رکھ کر بھی حج و عمرہ نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے رجسٹر میں سے نکال کے غیر مسلموں کے رجسٹر میں نام ڈال دوں گا ان کا، جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے ہے، طالب علم پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، اپنی امی ابا خالہ خاندان والوں، اپنے خاندان میں چھوٹا سا بیت المال بنائیے، پوری دنیا میں نہیں بنا سکتے تو خاندان میں بنائیے، چھوٹا ڈبہ فکس کر دیجیے اس کو لوہے کا اچھا ڈال کے، تاکہ اٹھا کے کوئی نہ لے جائے۔ اور سب سے کہیے جتنے بھی مالدار ہیں مہینے میں اتنا پیسہ ڈالو تاکہ خاندان میں اگر کوئی خرچ چاہیے تو اس میں سے نکال کے خرچ دیجیے، خاندان میں اگر کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جائے تو ہر گھر میں خاندان میں ایک ڈبہ ڈال دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر اللہ تمہیں ترقی دے گا، تمہیں نصرت دے گا، تمہیں ترقی دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرے ڈیٹیل کے بیانوں میں انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے کا بیان ہے، میں آپ کو اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ حقوق العباد میں طالب علم پہ خرچہ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا، اور کمزور بیواؤں پر خرچہ کرنا، اپنے معاشرے کے کمزوروں پر خرچ۔ باقی کے 2 کا تعلق ہے پوری زندگی میں کام آئیں گے،
قدر کرو، شکر ادا کرو. شکر کا ورڈ، شکر کا مطلب قدر، انسانوں کی قدر کرو. جو آپ کے لیے راستہ بنتا ہے اس سے ترقی لینے کے بعد اس کی ناقدری مت کرو. کرو گے تو اس سے بدوا نکلے گی، کام بند ہو جائیں گے، کام رک جائیں گے. انسان کی قدر کرو گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو مل گیا ہے، ملنے کے بعد مالدار ٹینشن، ارے اب آپ کو تو مل گیا نا، آپ ٹینشن میں کیوں ہے؟ نہیں ملا تو ٹینشن میں تھے، ملنے کے بعد ٹینشن ہے. ارے مل گیا نا، آپ کو ٹینشن کیوں ہے؟ تو بولتا ختم ہو گیا تو تم شکر ادا کرو نا. شکر لئن شکرتم لازیدنکم، اور بڑھانے کا ہے. اللہ کم نہیں کرتے بول رہے، بڑھاتے بول رہے. آخری کا پوائنٹ بہت کام آئے گا، وہ ہے کتاب و سنت کی اجارہ داری. کتاب و سنت کا غلبہ اپنے اپنے خاندان میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے زندگیوں میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، خواتین کی محفلوں میں، مردوں کی محفلوں میں، آفس میں، اپنے اسکول میں، ہر جگہ پر کتاب و سنت کا غلبہ ہونا چاہیے. اس گھر میں میری چلے گی، اس گھر میں میں کما رہا ہوں، اس گھر میں میں شوہر ہوں، اس گھر میں میں باپ ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. نہ آپ کی چلے گی، نہ بیوی کی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے گزاریں گے، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحمت تمہارے گھروں پر آ جائے گی. پوری زندگی پر کتاب و سنت کو غالب کرنے کی کوشش کرے ہر میدان میں. آج امت مسلمہ 1.7 بلین ہے، لیکن کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اماموں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی ولیوں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی علماء کے بتلائے طریقے کے مطابق اگر ایسے چلیں گے تو امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے صرف 90 سال کے اندر اتنی بڑی خلافت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی. ایشیا، افریقہ، یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ، آج اس حصے کو جمع کریں گے تو 50 سے زیادہ کنٹریز ہوتے ہیں. اس پر عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی گدی سنبھالی کیونکہ وہ کتاب و سنت کی پابندی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات نازل ہوتے وقت پر اس زمانے میں اگر وہ تورات قائم کی، انجیل کے زمانے میں جب وہ قائم ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت پر اگر وہ قائم کرتے اس کو، علماء نے کہا اگر آج کے دور میں اب قرآن مجید ہے، تورات اور انجیل تو بدل گئی، اب اس کو تو لا نہیں سکتے. قرآن مجید موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے، اگر اس کو قائم کریں گے تو اس آیت کی روشنی میں اللہ اوپر سے اور نیچے سے برکتیں نوازے گا گھر میں. جتنی زیادہ کتاب و سنت سے زندگی قریب رہے گی اتنی زیادہ برکت، جتنا کتاب و سنت سے دور رہے گی اتنے زیادہ نحوست. یہ ہے اصول، یہ ہے تھمرود. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں میں. سعودی عرب پوری دنیا کے اندر کمیونزم، کیپٹلزم، 50 قسم کے ازم آ کے پریشان، مسلمان پریشان تھے. پتہ نہیں یہ عرب کا نہ دماغ چلتا تھا علم میں، نہ ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی دماغ چلتا تھا. یہ ان کو بدو کہہ کر، عرب کے ڈیزرٹ میں رہنے والے جاہل کہہ کر، اجٹ کہہ کر سب لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. ابھی جو حکومت سعودیہ، ان کے خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو لوگ گرا کر دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے توحید کے پیچھے پڑے ہوئے دیوانے لوگ، دنیا چھوڑ کر توحید کے پیچھے پڑے ہوئے، عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں، نہ حکومت کی ان کو فکر ہے، نہ خلافت کی ان کو فکر ہے، صرف عقیدہ عقیدہ بولنے سے سب ہو جاتا کیا؟ اس طریقے سے تانے دیا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ اپنے اصول پر ڈٹے ہوئے رہے، کیونکہ اللہ کو جو حق ادا نہیں کرے گا کائنات پہ کس کا حق ادا کرے گا؟ جو شرک کر لیا دنیا کا ہر جرم کر سکتا ہے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا میرا اور آپ کا کیا حق ادا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن انہوں نے عقیدے کو اپنایا اور نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت ٹھیک ہے 80% اسے انسان ہونے کے ناطے جتنے لیول پر بھی انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، جو بھی طریقے پہ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی انہوں نے 80%، 70%، 50%، لیکن اعلان تو کیا. اللہ کو یہ اعلان بڑا پسند آیا. کتاب و سنت کے مطابق پورے ملک کو چلائیں گے انشاءاللہ، گھر کو نہیں پورے ملک کو چلائیں گے. اس کے لیے دنیا کا کون سا قانون خلاف میں بولتا ہے بولے، دنیا کا کون سا میڈیا خلاف میں بولتا ہے بولے، ہم یہ جاری کرتے رہیں گے. یہاں تک کہ سعودی گورنمنٹ طرف سے یہ ہو گیا کہ دنیا کے سارے ممالک اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن قانون لے جا کر رکھ رہے تھے، تو سعودی گورنمنٹ نے کہا ہم قرآن مجید لے جا کر رکھ دیں گے، یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن،
یہی ہمارا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈیزرٹ سے اللہ نے کبھی زمزم کا پانی نکالا تھا، اسی ڈیزرٹ سے اللہ نے پیٹرول کی دولت دے دی. دنیا کہہ رہی تھی ٹیکنالوجی ان کے پاس ساری چیزیں ان کے پاس، علم ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ٹیلنٹ ان کے پاس، اسکلس ان کے پاس، ایک عقیدے کی دولت اپنے پاس، پوری کائنات اپنی انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق خیر و برکت حاصل کرنے والا ہمیں بنائے. آمین وآخر دعوانا. ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوسرے خطبے میں بھی اردو میں شیخ ظفر حسن مدنی کچھ باتیں رکھتے ہیں، تو اسی انداز میں دو باتیں، کئی بھائی ہمارے ٹھہرے ہوئے 5 منٹ کی تاخیر پر معافی چاہتا ہوں. میں جو عصا میں نے استعمال نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ایک علمی ایک گفتگو ہے کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بدع الجمعہ، جمعہ کے بدعتوں کے اندر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر کہا کہ ممبر پر ٹھہر کر عصا لینا یہ بدعت ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے ریسرچ ایک چند حدیثوں کی بنیاد پر ہے. وہ حدیثوں کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ضعیف کہتے، جن حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ عصا پکڑنا ہے، چونکہ ان کے ریسرچ کے مطابق وہ ضعیف ہے، اس لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اس کو بدعت کہتے ہیں. چونکہ میں اس ریسرچ پر مطمئن ہوں، اس وجہ سے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں انہی حدیثوں کو دوسرے ریسرچ اسکالرز صحیح کہتے ہیں، اور جو لوگ عصا لیتے ہیں دراصل وہ مطمئن ہے دوسرے اسکالرز کے ریسرچ پر. تو اس وجہ سے اگر کوئی اٹھاتا تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا. یہی اسلامی طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہادی مسئلے. اجتہادی مسئلے کا مطلب ہے مسئلے مسائل میں اگر کوئی ایسی رائے ہے جو آپ کو ٹکرا رہی ہے اور کسی نہ کسی بیس پر ہو، تو میں اپنی رائے منوا نہیں سکتا، صرف اپنی رائے بتا سکتا ہوں. تو میں اپنی رائے بتا دیا، اس کا ریزن بھی میں نے بتا دیا. سلسلہ ضعیفہ میں ڈیٹیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی علمی گفتگو کی ہے. اس علمی گفتگو پر میں چونکہ مطمئن ہوں، اس وجہ سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں مسجد والے موقع دے تو اس پر عمل کرو. اگر مسجد والے بولے نہیں مول صاحب لیو، ہمارے لوگ تو مانتے نہ بولے، تو بعض اوقات اکا دکا جہاں پہ فتنے کو ٹالنے کے لیے میں نے لیا. بعض جگہوں پر جب دیکھا کہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، چونکہ میں دوسرے علماء اس کو مانتے ہیں، دوسرے ریسرچ اسکالرس کو مانتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات فتنوں کو ٹلانے کے لیے یہ اجتہادی مسئلے. لیکن پوری میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ لوں، کیونکہ میرا اطمینان اسی پہ ہے کہ اس کو نہ لیا جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنانے کے بعد عصا لیے اس کی کوئی دلیل نہیں. ممبر بننے سے پہلے عصا کا استعمال کرتے تھے، اس کی دلیل ہے کیونکہ عصا لینے سے یہ خطیب ہے پتہ چل جاتا ہے. جب ممبر سے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو شاید علماء کرام نے کہا شاید کہ آپ نے اس لیے چھوڑ دیا ہوگا، واللہ اعلم بالصواب. تو یہ ایک اہم بات تھی. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.